اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاطر آیات نمبر 39 تا 45 میں مشرکین کو تنبیہ کہ جو کفر کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ مشرکین کو ان کی قسموں کی یاد دہانی کہ اگر کوئی رسول آیا تو ہم سب سے زیادہ ہدایت اختیار کرنے والے بنیں گے، لیکن جب رسول آ گیا تو تکبر کے باعث انکار کر رہے ہیں۔ انکار کرنے والوں کا انجام وہی ہوگا جو پچھلی فاسق قوموں کا ہوا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ هو الذی جعلکم خلائف فی الارض فمن کفر فعلیہ کفرہ۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنا کر تصرف کا اختیار بخشا، پھر جو شخص کفر کی روش اختیار کرے گا تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا۔ ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا۔ اور کافروں کا کفر ان کے رب کی ناراضگی ہی بڑھانے کا باعث بنتا ہے، اور کافروں کے لیے ان کا کفر سوائے نقصان کے کسی اور چیز کا اضافہ نہیں کرتا۔ قل ارأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا تم نے کبھی اپنے ان خود ساختہ معبودوں کے بارے میں بھی غور کیا ہے جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو؟ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات۔ ذرا مجھے بھی تو دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کیا چیز پیدا کی ہے، یا آسمانوں کے بنانے میں ان کی کچھ شراکت ہے؟ ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ منہ۔ یا ہم نے انہیں کوئی تحریر لکھ کر دی ہے جس کی بنا پر وہ کوئی واضح سند رکھتے ہیں؟ بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کو جو امیدیں دلاتے ہیں وہ محض دھوکہ اور فریب ہے۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا۔ بے شک اللہ ہی نے آسمانوں اور زمین کے نظام کو سنبھالا ہوا ہے کہ کہیں اس میں کوئی خلل نہ واقع ہو جائے۔ وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ اور اگر بالفرض اس نظام میں کوئی خلل واقع ہو جائے تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جو اسے روک سکے، بے شک وہ بڑا بردبار اور بڑا بخشنے والا ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ۔ اور یہ لوگ اللہ کی پرزور قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے کہ اگر ان کے پاس کوئی خبردار کرنے والا رسول آ جائے تو یہ لوگ ہر ایک امت سے بڑھ کر ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا۔ پھر جب خبردار کرنے والا رسول آ گیا تو حق سے ان کی نفرت میں اور اضافہ ہو گیا۔ استکبارا فی الارض ومکر السیئ۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ یہ لوگ اپنے آپ کو دنیا میں بہت بڑا سمجھتے تھے اور طرح طرح کے مکر و فریب کرتے تھے۔ ولا یحیق المکر السیئ الا بأہلہ۔ اور مکر و فریب کا وبال تو بالآخر اس کے کرنے والے ہی پر آتا ہے۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ۔ کیا یہ لوگ
اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے جو ان سے پہلی نافرمان قوموں کے ساتھ کیا گیا تھا۔ فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کے طریقہ کار میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں پائیں گے، اور نہ ہی آپ اللہ کے طریقہ کار میں کسی قسم کا تغیر پائیں گے۔ أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة۔ کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ ان سے پہلی نافرمان قوموں کا کیا انجام ہوا، حالانکہ وہ قوت اور تعداد میں ان سے زیادہ تھے۔ وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا۔ یاد رکھو کہ آسمانوں اور زمین میں کوئی بھی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا، وہ سب کے حالات سے واقف ہے اور ہر کام کی قدرت رکھنے والا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ اگر اللہ لوگوں کو ان کے اعمال کی وجہ سے فوراً پکڑتا تو روئے زمین پر کسی جاندار کو باقی نہ چھوڑتا، لیکن وہ انہیں ایک مقررہ وقت تک مہلت دیتا رہتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا۔ پھر جب ان کا مقررہ وقت آ پہنچے گا تو وہ ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق جزا و سزا دے گا، کیونکہ وہ اپنے سب بندوں کو دیکھ رہا ہے۔